55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ آئیے یہاں پر خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے میں پروفیسر ڈاکٹر مبین رضی صاحب کو دعوت و سلام دیتا ہوں کہ آپ تمام تحقیقات پر تبصرہ بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ صدارت بھی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق اور فضل سے ہم کو یہاں پر جمع ہو اور ایک کامیاب نشست کے طرح عمل ہو۔ اسی طریقے سے ادارہ نسلی ادب کے صدر اراکین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر ایسے بزرگ کلاکاروں کے درمیان میں صدارت کا فریضہ انجام دینے کے لیے چنا۔ سب سے پہلی جو تقریب یہاں پر پیش کی ہے عبدالمجید ماسٹر صاحب کی رانی سیر سپاٹے والی، بہت اچھی کہانی ہے یہ سب۔ آپ نے یہ نیا تجربہ کیا ہے، جنگل کو آپ نے برقرار رکھا ہے اور اس کے بعد میں جیسے ایک بار باقی سر نے کہا کہ جو اژدہا ہوتا ہے اس کی فطرت سے انحراف کرتے ہیں، وہ جب لپٹتا ہے کسی شکار کے درمیان میں تو فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہے، لیکن آپ نے اس کو سیدھا ہونے کا موقع نہیں دیا اور جو ہے فوراً پیڑ پر سے نیچے گرا کر کے جو ہے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی جو کہانی ہے اس کے اندر بہت سارے محاورے استعمال کیے۔ مثال کے طور پر جو ہے ٹانگ توڑنا، چھلے اڑانا، چہرہ کے لٹنا اور تیر مارنا ہو، تو یہ بچے جب اس کو پڑھیں گے تو وہ ان محاوروں کا اور ان کے استعمال سے جو ہے وہ واقف ہوں گے اور جو سانپ اژدہا جو ہے اس کے تعلق سے جو معلومات آپ نے دی ہے وہ بھی وہ جانیں گے، اور جو سبق آپ نے دیا ہے کہ وہ جو رانی تھی اس کو جو غرور اور گھمنڈ تھا وہ ختم ہوا اور اس کی جو حقیقت کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی کہ اس کا سچا دوست کون ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کب جب اس پر حالات آئے، وہ مصیبت میں گرفتار ہوئی تو وہی نوکرانیاں جن کو وہ حفاظت سے دیکھتی تھی وہی اس کی جان بچانے کے لیے آگے آتی ہیں، اور جس پر وہ اپنا سب کچھ لٹاتی تھی ان سہیلیوں پر، وہ سہیلیاں جو ہے دور کھڑی ہو گئی تھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسی طریقے سے اس میں آپ نے جو ہے مرزا کا جو پارٹ بھی کچھ شامل کیا ہے، جیسے کہ اس کے مکالموں پر بات آئی اور رضوان ربانی صاحب نے کہا تو مکالموں میں چاہتا تھا کہ رانی کلام کر رہی ہے تو اس کے لیول کے مکالمے اس میں رہیں، تھوڑا سا اس کے اندر عامیانہ پن جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا کا عنصر رہے اس میں، لیکن جو رانی کا اسٹیٹس ہے وہ بھی برقرار رہے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور سپاہی کا رانی کو نصیحت کرنا، اس کا تو آپ نے توڑ دے دیا وہاں پر، لیکن ایسا تو مکالمہ اس وقت ممکن نہیں ہے جب ایسے حالات ہوں، یعنی جان پر آئی ہو اور وہاں پر اس طریقے کے مکالمے۔ اور دوسری یہ بات کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ محل وغیرہ میں جو ہے وہ حمام خانے ہوتے ہیں، تو رانیاں یا جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان کا حمام خانہ الگ ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے جنگلات میں جا کر کے ندیوں میں نہانا وغیرہ، دریا میں نہانا وغیرہ تو ایسا کچھ پڑھنے میں نہیں آیا ہے، میرے پڑھنے میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس طریقے کے واقعات رہے ہوں۔ اس کے بعد میں دوسری کہانی اس پر آپ تمام لوگوں نے تبصرہ کیا، میں سر کی اچھی کہانی کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری کہانی پر بھی آپ تمام لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا، اپنے تبصرے اور خیالات کا اظہار کیا، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ عظمت اقبال سر ہے جو مضمون کا ذکر کر رہے تھے، سر شاید چلے گا باہر،
ہاں تو میں نے پڑھا، ان کا وہ مضمون پڑھا ہوا ہے، اس میں امریکہ اور روس کی جو سرد جنگ چل رہی تھی اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے انہوں نے اپنا چاند مشن شروع کیا تھا، اور جب انڈیا کا چاند مشن جو ہے وہ کامیاب ہوا تو اس پر بھی جو ہے بحث چالو ہوئی کہ یہ جو انہوں نے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کی تھی کہ چاند پر پہلے کون پہنچا، امریکہ پہنچا یا رشیا پہنچا تو اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی۔ یہ جو سرد جنگ کے بعد کے معاملات تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس پر کافی ریسرچ کر کے جو ہے وہ مضمون لکھا تھا، وہ قسطوں میں نے بھی ایک قسط اس کی پڑھی تھی، اور یہ مضمون بھی میں نے جو کہانی لکھی ہے تو یہ بھی میں نے کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد ہی اس کو لکھا ہے، کیونکہ اس میں ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں استاد محترم ڈاکٹر اقبال سر کی کہانی کوئی چیز نکمی نہیں ہے، یہاں پر سر نے جو ہے مذہب کا ایک ہلکا سا ٹچ اس کو دیا ہے، لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ علامتی ٹچ ہے، جیسے علامت میں اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے اس طریقے سے مسواک کو ایک علامت بنا کر کے سر نے اس کا مذہبی جو رجحان ہے اس کو واضح کیا ہے، اور بچوں کے ادب میں ابتدا سے جو ہے مذہبی افکار پر مبنی کہانیاں لکھی جاتی رہی، لاطینی زبان کے اندر بچوں کے ادب کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد میں انگریزی میں، سنسکرت میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں جو کہانیاں بچوں کی لکھی گئی ہیں تو اس میں مذہبی ٹچ جو ہے وہ رہتا تھا، لیکن سر نے جو وہ کہنا چاہیے کہ ایک دم فنکارانہ ٹچ اس کو دیا ہے مذہبی، وہ کھل کر کے نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال جو کہنا چاہیے کہ بصیرت والی آنکھیں ہیں یا تربیت یافتہ قاری ہے وہ اس تک برابر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک چیز جو سر نے یہاں پر پیش کی کہ استاد جو ہے وہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں کہ اب یہ چیز 100% باقی نہیں رہی۔ استاد جو ہے ماضی کا قصہ یہ بات بن گئی ہے کہ استاد جو ہے یا ٹیچر جو ہے بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، یا استاد کی بات جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، جیسا ٹیچر کہہ دیتا تھا چاہے ٹیچر کی بات غلط ہو بچہ جا کر کے ماں باپ سے وہی بات منواتا، لیکن یہاں پر سر نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس بات کو ایک ٹرن دیا ہے اور ایک اچھی بات یہاں پر بیان کی ہے کہ ہم کو اپنی بات منوانا سیکھنا چاہیے اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے۔ ہم اگر اپنی عزت نہیں کریں گے تو دوسرا جو ہے سامنے والا وہ ہماری عزت نہیں کرے گا، اور اپنی چیز کو اچھا سمجھو، یہ بھی ایک پیغام جو ہے سر نے دیا ہے۔ اصل میں یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ پین میری جیب میں جب تک لگی ہوئی ہے تو یہ مجھ کو اچھی نہیں لگی، لیکن اگر یہی پین رضوان ربانی سر کی شرٹ میں لگ جائے جا کر کے تو یہ کیا ہوگی، مجھ کو اچھی لگنے لگی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو سر نے اس کو بتایا کہ اپنے پاس ہے، اگر اس کو ہم کہیں گے کہ سر نے جو ہے وہ شکر گزاری کا پیغام بھی دیا، کیا بات ہے، کیا بولیں گے اس کو، بہت فطور شکر گزاری کا بھی جو ہے بچوں کو پیغام دیا ہے کہ بھئی جو اپنے پاس ہے اس پر جو ہے وہ شکر ادا کرو، اس کو کمتر مت گردانا کہ یہ جو ہے کم ہے، سامنے والے کے پاس جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اس سے جو ہے رشک ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ، جو دوسری بیماریاں بچوں میں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بات آئی یہاں پر ٹوٹی ہوئی تلوار، تو ٹوٹی ہوئی تلوار پر جب بات ہو رہی تھی تو مجھ کو جو ہے افسانہ عیدگاہ میں حامد کا دست پناہ یاد آیا کہ اس کا دست پناہ تھا، چھمٹا تھا، لیکن اس نے اس کی اتنی ڈھیر ساری خوبیاں گنوائی تھی، اس کے دوستوں نے جتنے سارے کھلونے لیے تھے، مٹھائیاں لی تھی، جھولے وغیرہ پر انہوں نے سیر کی تھی، انجوائے کیا تھا، تو اس نے اس ایک دست پناہ کو جو سر نے میسج دیا کہ اپنی چیز کو اچھا سمجھو، تو اس اپنے ایک دست پناہ کو جو ہے اس نے کیا کیا تھا کہ سب کو بھاری اس کا ایک دست پناہ پڑ گیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی تیرے بہشتی کی ٹانگ توڑ دے گا، تیرے گھوڑے کو یہ کر دے گا، تیرا جو سپاہی ہے اس کی بیمار ہو جائے گا اور اس کی گردن الگ کر دے گا، میرا یہ دست پناہ اس کو آگ میں ڈال دو تو اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ جو میسج ہے سر نے بھی جو ہے اپنی کہانی کے ذریعے سے یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اور وہ جو سر بتا رہے تھے مسواک کا، تو ایک جماعت کے ساتھی جو ہے اکثر ایک قصہ بیان کرتے ہیں مسواک کو لے کر کے کہ اس نے جو ہے مسواک کی خوبیاں بیان کی، تو اس کا جو ہے وہ اپائنٹمنٹ
हो गया। जैसा कि सर ने इब्तिदा में कहा था कि मैंने होटल पर किस्सा सुना, तो हो सकता है उससे ही मुताल्लिक या उससे मिलता जुलता कोई किस्सा हो। बहरहाल सर की कहानी जो है हद से साबित बहुत अच्छी कहानी रही, और इस पर जो है बात करते हुए जावेद अंसारी सर ने कहा कि जो किशोर नामी मैगजीन है, तो हमको जो है इसका भी मुताला करना चाहिए ताकि जो है हमको मालूम हो कि किस तरीके का अदब लिखा जा रहा है और सिलेबस में, निसाब में जो है किस तरीके की चीज़ें शामिल हो रही हैं। उसके बाद में जो अफसाना पढ़ा गया डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब का, मैं सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर का जो अदबी सफ़र है अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सर ने यहाँ पर अफसाना पेश किया है। मुख्तसर अफसाना है, लेकिन जो किरदार हैं, जो मुकालमे हैं और जो उनकी नफ्सियात है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। सरमायादारों के ज़रिए से मेहनत कशों का जो इस्तेहसाल है, उसको यहाँ पर उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। वही जो पुराना अफसाने का ट्रेंड था, जिसको हम तरक्की पसंद तहरीक का कह सकते हैं, कि तरक्की पसंद तहरीक जो चली थी उर्दू अफसाने की एक अहम तहरीक, उसमें भी इसी चीज़ को बयान किया जाता था कि किस तरीके से जो है मेहनत कशों का इस्तेहसाल होता है। उसके बाद में जदीदियत की माबाद जदीदियत की जो तहरीकें आई, लेकिन सुल्तान सुबानी कहते हैं कि ये जो तरक्की पसंद तहरीक ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने अपने रिसाले में लिखा था कि जब तक दुनिया के किसी एक इंसान में भी जीने का शऊर बाकी रहेगा, तरक्की पसंदी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो वो उसका दौर तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो रुझान है, वो जो ट्रेंड है, वो जो फिक्र है, वो अभी भी बाकी है। और अफसाना जो है ये एक ज़मीन से जुड़ी हुई सिंफ है। इसमें सर ने हकीकत निगारी का मुज़ाहरा जो है वो किया है, बल्कि समाजी हकीकत निगारी को सर ने यहाँ पर पेश किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से आप तमाम लोग यहाँ पर आए और तमाम तकनीकात को सुना, उस पर अपनी आरा का इजहार किया, इस पर भी मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और एक मरतबा फिर अदारे नस्री अदब के सदर अरकान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सदारत का मौका दिया। शुक्रिया। आइए खुतबा सदारत के बाद रस्म शुक्रिया अदा कर ली जाए। मैं अदारे नस्री अदब के सब मोहतरम अतीक शाबान साहब से गुजारिश करता हूँ कि शुक्रिया। आज की कामयाब नशिस्त में वो हमारे सदर साहब डॉक्टर रबील नज़ीर साहब ने इनकी बेटी अंदाज में तबसरा पेश किया और खुतबा सदारत का अदा किया। मौजूदा जो है अदारा नस्री अदब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ के स्टेज पर बैठे हुए डॉक्टर इरशाद साहब में मौजूद नशिस्त में और तबसरा भी किया, उसने मुबारकबाद डॉक्टर रबानी साहब का शुक्रिया। उन्होंने भी जो है हमारी दावत पर यहाँ पर आए और उन्होंने भी तबसरा भी किया। उनके आने पर जो है मैं अदारे की जायज़ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम कलमकारान जिन्होंने अपनी तहक़ीक़ात पेश की है, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है। साथ में मुबसरीन का भी शुक्रिया, जिन्होंने तबसरे की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम सामाईन का शुक्रिया अदा करते हुए सदर साहब की इजाज़त से इस नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब अगर इजाज़त नहीं दिया पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।